السلام علیکم جی. آج پنجاب کی تاریخ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یقیناً آپ نے بھی پڑھی ہوگی لیکن ہم ذرا آپ کو اس سے الگ کر کے پڑھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پورے بر صغیر کے اندر جو آخری مزاحمت تھی وہ ٹیپو سلطان کی صورت کے اندر، وہ بھی ساؤتھ میں، وہ ختم ہو چکی تھی، اور ان کے شہید ہو جانے کے بعد یا ان کو سازش کے ذریعے قتل کیے جانے کے بعد وہ ختم ہو چکی تھی. پنجاب کے اندر تاہم سکھوں کا اقتدار تھا. اگر ہم اس اقتدار کے اس وقت کے حالات کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح طور پہ نظر آئے گی کہ اس وقت کیا صورتحال تھی. میں اہل عقل کے لیے نتائج چھوڑتا جاؤں گا کہ وہ اس کا کچھ کر لیں. 1857 میں تو پھر ملکہ کی حکومت قائم ہو گئی نا، اور ملکہ نے جو تھا وہ اپنے اقتدار میں شامل کر لیا. اس سے پہلے کمپنی بہادر جو تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی، وہ اس علاقے کے اندر ایک اہم فیکٹر کے طور پہ ہوتی تھی. وہ ایک نواب جو تھا جب دوسرے نواب کے خلاف، اور ایک ریاست دوسری ریاست کے خلاف جب نبرد آزما ہوتی تھی تو کمپنی بہادر دونوں کو اسلحہ فراہم کیا کرتی تھی، دونوں کو مشیر فراہم کرتی تھی. اور خاص طور پہ ان جگہوں پہ جہاں پہ کہ ایک طرف کمپنی بہادر ہو اور دوسری طرف کو فرینچ یا ولندیزی، جن کو ہم ڈچ بھی کہتے ہیں، وہ ہوں. لاہور کا مال، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس معاملے میں ماسٹر پیس ہے. یورپ کی تمام جتنی بھی اقوام ہیں جن کا یورپ میں کبھی اقتدار رہا یا وہ پورے یورپ پہ حکمران رہیں، جرمن کو نکال کے، باقی سب کا نا وہاں پہ آپ کو آرکیٹیکٹ مل جاتا ہے. ان کا طرز تعمیر آپ کو لاہور کا جو مال ہے اس کے اوپر، اس کو لوگ مال روڈ بھی کہتے ہیں، غلط العام ہے، لیکن شاہراہ قائد اعظم اس کو کہہ لیں اب، اس کے اوپر آپ کو مل جائے گی. کمنگ بیک، وہ جو دور ہے 1932 سے آن ورڈ 57 تک، وہ بڑا کمال کا دور ہے. اور یہ ملکہ کی حکومت قائم ہونے سے پہلے کا دور ہے. تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کس دور کے اندر جی رہے ہیں. جتھے بن گئے جی، اور جتھے جو تھے وہ اپنے بارے میں بڑی بڑی لافزنیاں کیا کرتے تھے. ایک خالصہ 1.25 خالصہ کے برابر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ان کی تعریف و توصیف کے اندر شاعری ہوتی تھی. ان جتھوں کی تعریف و توصیف کے اندر جو تھے وہ ترانے گائے جاتے تھے، بلکہ ان کے اپنے اپنے بینڈ ہوتے تھے، اپنے اپنے ڈھول ڈھمکے ہوتے تھے جس کے اوپر ان کی وہ شاعری پڑھی جایا کرتی تھی. میں کسی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں صرف تاریخ بتا رہا ہوں. پھر ان جتھوں نے اس سے بڑھ کے جو مائی جندہ تھیں، جنہوں نے اپنے صاحبزادے کے ذریعے حکومت کرنے کی کوشش کی، اس دور کے اندر مختلف علاقوں میں ٹیکس کلیکشن کا ذمہ داری بھی اٹھا لی ہوئی تھی. میں ٹھیکہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن ذمہ داری بھی اٹھا لی ہوئی تھی. اچھا، یہ جتھے جو تھے وہ مختلف علاقوں کے اندر، اور چونکہ زیادہ تر ریونیو جنریٹ کرنے والا علاقہ جو تھا وہ کشمیر اور اس کے ارد گرد گھومتا تھا نا. مطلب کہ ادھر سیالکوٹ ہو گیا، گجرانوالہ ہو گیا، وزیر آباد ہو گیا، اور اس طرف جناب گرداسپور ہو گیا، امرتسر ہو گیا، لاہور ہو گیا. ان علاقوں، ان اضلاع کے اندر وہ جتھے سرگرم ہوتے تھے. مختلف جگہوں پہ جا کے وہ کیا کرتے تھے کہ اگر اجناس کی کوئی اچھی فصل پیدا ہو گئی، یا اچھی نہ بھی ہوئی، نارمل فصل پیدا ہوئی ہے، تو ایک جتھا جا کے وہ اجناس خریدنا شروع کر دیتا تھا. اتنی خریدتا تھا کہ اس جگہ پہ وہ اناج کا جو تھا وہ شارٹیج ہو جاتی تھی، اور پھر وہ اسی جگہ کے اوپر یا اس سے ملحقہ جگہ کے اوپر یا ان علاقوں میں جہاں پہ اس نے سپلائی کرنا ہوتی تھی، وہ اس کو اپنی قیمت کے اوپر، جو کہ بہت زیادہ ہوتی تھی، 8-10 گنا ہوتی تھی، اس کے اوپر وہ پھر غلہ آہستہ آہستہ وہ جاری کرتا تھا. ریزیمبلنس میں نہیں کہہ رہا کہیں کار لیں. اچھا، جتھے کے لوگ جو کاروبار کرتے تھے اس کو پھر اسپیشل پروٹیکشن ہوتی تھی، بزریہ تلوار اور بندوق. ہاں، وہ توڑے دار بندوقیں تو آ گئی ہوئی تھی نا اس وقت تک. تو وہ بزریہ تلوار اور بندوق جو تھی وہ اس بزنس کو پروٹیکشن فراہم کر دی جاتی تھی. پھر ان میں سے کچھ جتھوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ نئی آبادیاں بسانا شروع کر دیں، اور شرط یہ ہوتی تھی کہ یہاں پہ آپ کو حفاظت فراہم کی جائے گی. ان آبادیوں کا سامان جو ہے، ان آبادیوں کا انتظام جو ہے وہ انتہائی ایفیشینٹ ہاتھوں میں ہوگا.
یہاں پہ آپ کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی، جس کے اندر اس وقت سیوریج وغیرہ یہ وہ سارا کوچ گاند اٹھانے کا انتظام وغیرہ ہوتا تھا۔ لاہور کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہربنس پورہ جو ہے، یہ ہربنس کور کے نام کے اوپر ہے، یہ آپ سے کہہ لیں کہ پہلا ڈی ایچ اے تھا بر صغیر کے اندر، جو ہمارے ان سردار جتھوں نے اسٹیبلش کیا۔ میں چونکہ امرتسر سے آگاہ نہیں ہوں، ورنہ اتوں بھی کوئی ڈی ایچ اے کارڈ مارنا سی اس زمانے کا، تو لیکن وہ انہوں نے ایک اسپیشل آبادی بنائی اور پروٹیکٹڈ تھی، اور اس کا انتظام اور انصرام خصوصی طریقے سے چلتا تھا، اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو ایک جزیہ نما ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا ہر فصل کے اوپر۔ 6 ماہ کے بعد جب فصل آتی تھی تو اس کے اوپر ان کو دینا پڑتا تھا۔ ریزیمبلنس میں نہیں کر رہا، ریزیمبلنس اسی آپ پہ کرنی۔ اچھا، اس کے بعد نا پھر یہ بھی ہو گیا کہ باہر سے جو انگریز آئے ہوئے تھے، جو ڈچ تھے، جو ولندیزی تھے، ان کے ساتھ فرینچ جو تھے، ان کے ساتھ ان جتھوں نے براہ راست ڈیل کرنا شروع کیا۔ پنجاب کے اندر اگر کوئی باہر سے آ جاتا تھا، اس طرح کا غیر ملکی اعلیٰ شخصیت آ جاتی تھی، تو وہ مائی جندہ سے یا ان کے صاحبزادے سے ملے یا نہ ملے، لیکن ان جتھوں کے سربراہ جو ہوتے تھے ان سے ضرور ملتے تھے اور ان سے براہ راست مذاکرات کرتے تھے۔ بہت سی جنگیں جو انگریزوں نے لڑی، اور انگریز جو تھے وہ بڑے اس معاملے میں تھے، بہت سی جنگیں جو انگریزوں نے لڑی، اور 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں بھی بہت سی جنگیں جو انہوں نے لڑی، اس کے اندر ان جتھوں نے انڈیویجولی اپنی خدمات فراہم کی۔ یعنی یہ اس وقت کے بلیک واٹر بھی تھے، بلیک واٹر کے کنٹریکٹر بھی تھے، سیکیورٹی کنٹریکٹر بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس طرح ان جتھوں کے اندر جو بندہ اس وقت انگریز کا کانٹریکٹر ہوتا تھا، اس کی بڑی عزت ہوتی تھی، اور اس وقت 20 روپے پر پرسن جو تنخواہ دیتا تھا انگریز، اس میں سے 4% وہ جو 4 روپے جو ہوتے تھے، 20 روپے پر ہیڈ پلس کھانا جو اس وقت فوجی کی تنخواہ ہوتی تھی، اس میں سے 16 روپے جو تھے وہ اس فوجی کو ملتے تھے، اور 4 روپے وہ جتھے کا جو سربراہ ہوتا تھا، یا جو وہ کوئی ممتاز مسلم ہوتا تھا جو بلیک واٹر کا کنٹریکٹر ہے، وہ جس کو نتھیا گلی کا ہوٹل دیا گیا ہے، تو وہ اور وہ جو پاکستان سٹیل مل کا ڈیفالٹر ہو کے بھی بھاگ گیا تھا پاکستان سے، جی اس کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کو ملا کرتے تھے، کیونکہ اس نے لوگوں کی بھرتی کروائی ہوتی تھی۔ پھر اسی کو ہی اجازت دی جاتی تھی کہ وہ کوئی بڑی ساری بلڈنگ بنا لے، سینٹ اورس مال جیسی، کیونکہ وہ ہمارا کانٹریکٹر ہے، اور بعد میں یہ ثابت بھی ہوا کہ ان کو ہی یہ ٹھیکے ملے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ چونکہ نان پروفیشنل لوگ تھے، تو بعد وچ سر گنگا رام جیسے لوگوں کو ہی لاہور بنانا پڑ گیا، لیکن اس وقت لاہور راجدھانی تھا جی، لاہور کیپٹل تھا جی اس وقت اس کا۔ تو اس کے علاوہ ان جتھوں کی اور بھی بڑی کارروائیاں تھیں، مطلب کہ اگر ہم دیکھ لیں مقامی لیول کے اوپر ٹیکس کلیکشن کے نام کے اوپر انہوں نے اندھیر مچائی ہوتی تھی، اور ان کی پروڈکٹ جو ہوتی تھی اس کو بکنے کی اجازت ہوتی تھی، اور جب تک وہ ان کی پروڈیوس یا پروڈکٹ جو بک نہیں جاتی تھی تو باقی پلیئرز کو مارکیٹ میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک ایسا لہٰذا آپ دیکھیے کہ پنجاب جو تھا وہ انہی جتھوں کی کارروائیوں کے نتیجے میں سب سے آرام سے انگریز کے ہاتھ میں گیا۔ باقی جگہوں کے اوپر تو مزاحمت ہوئی ہوگی، لیکن پنجاب میں جو لوگ تانا دیتے ہیں دوسرے علاقوں کے یا دوسرے صوبوں کے رہنے والے، اس کی بنیادی وجہ یہ جتھا جات تھے، جن میں سے ہر ایک جو ہوتا تھا وہ سوا لاکھ خالصہ ہوتا تھا۔ یہ تاریخ جو ہے یہ بتانے کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی کہ اہل علم اور اہل نظر جو ہیں وہ اس بات کے اوپر غور کریں کہ اب تو ہم پوسٹ 1857 کے دور میں بھی نہیں ہیں، ہم جو ہیں وہ پری 1857 دور کے اندر ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے میری اس بات کے اندر بہت نشانیاں ہیں۔ ہم ترقی معکوس کے عمل سے گزر رہے ہیں، لوگ آگے کو جاتے ہیں، ہم پیچھے کو جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے، بعض وجاہت مسعود صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ کتابوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہی جتھے جو تھے وہ پھر برٹش آرمی کا حصہ بن گئے، اور انہوں نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے اندر جو خدمات سر انجام دیں، اس کے نتیجے کے طور پہ ان کو ان کی روایات سمیت رکھا گیا۔ آج بھی
پاکستان کے بعض علاقوں میں، بعض اداروں میں جب بڑا کھانا ہوتا ہے سال کا، تو اس کے اندر جب وہ اپنی تاریخ پڑھ کے سناتے ہیں تو اس کے اندر وہ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ٹیپو کا سر رگڑا. تو ٹیپو کا سر پایا نا، آپ نے تو نہیں رگڑا تھا. وہ تو کرائے پہ گئے ہوئے تھے برٹش کے ساتھ وہاں پہ لڑنے کے لیے. کانٹریکٹ تھا جی ان جتھوں کا جو انہوں نے جو یہاں سے سپلائی ہوئے تھے. یہ ہے جی وہ باتیں. اور مطلب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو چلیں وہ پھر زیادہ ہو جائے گا اور ہمارے مشرقی ہمسائے جو ہیں وہاں سے ہمیں گالم گلوچ زیادہ پڑے گی. مطلب کہ ہجرت، مطلب یہ پروین سہنی صاحب جو ہیں، جو یہ اپنے جیلم سے ہجرت کیے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ جا کے بھی انہوں نے فوج کے اندر، مطلب جس خاندان سے، جس فیملی سے، جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے فوج کے اندر جو تھا وہ کیا. وہ اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ان علاقوں سے گئے، انہوں نے جا کے ادھر بھی ہجرت کر کے جو گئے، مائیگریٹ ہو کے، انہوں نے ادھر بھی جا کے وہی کام کیتا جو ان کے بزرگ کرتے آ رہے تھے، یعنی لام بندی کے اندر حصہ لینا. اس کو لام بندی کہا جاتا تھا جی. تو یہ تھا. یہ میرے ذہن میں کیوں آیا؟ کیونکہ اس وقت ہمارے دوست مختلف ولاگرز جو ہیں وہ بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہیں کہ ایک اپلیکیشن آئی ہے جس کے اندر نواز شریف صاحب کو بظاہر کہا جا رہا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جانا ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا ہے، اور اس کے اندر وہ جو تاحیات نااہلی ہے، کسی بھی سزا، کوئی بھی سزا تاحیات نہیں ہو سکتی. تو یہ آئینی جو ہے وہ نقطہ اٹھایا گیا ہے. تو ظاہر ہے اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ جہاں پہ نواز شریف ہوں گے وہاں پہ جہانگیر ترین بھی ہوں گے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے. یہ اس لیے بھی اس کے اوپر انتھوزیاسٹک ہے. میں نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں جی؟ پری 1857 ایرا میں آپ کو لیے چلتے ہیں، اور پری 1857 قبل از 1857 دور کے اندر ہم کیا دیکھتے تھے کہ جو اقتدار کی رسہ کشی دارالحکومت میں چل رہی تھی یا چل رہی ہوتی تھی، اس میں جب بھی کسی ایک جتھے کے سربراہ کو کوئی ترقی مقصود ہوتی تھی، یا ترقی کی بجائے آپ یوں کہہ لیں کہ کسی خاص علاقے کے اندر جو تھا، مطلب لاہور میں ہے نا کیپٹل، تو جو ہے وہ جو پرلی سائڈ پہ ننکانہ صاحب کے اندر جو ہے اس جتھے نے لوٹ مار کرنی ہے، تو وہ آ کے پہلے لاہور میں تیلی لگاتا تھا. اور لاہور میں تیلی لگانے سے چونکہ کمزور اقتدار تھا تو وہ اقتدار گردشوں کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی تھی. کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کا چولا کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کی پگڑی اچھال رہا ہے. اور وہ جو کیپٹلزم کے اندر جب اندر خانے کڑماس مچ جاتا تھا تو وہ ننکانہ صاحب میں بڑے آرام سے جا کے لوٹ مار کیا کرتے تھے اور آ کے بتاتے تھے کہ ہم نے اتنے غداروں کو جہنم واصل کر دیا ہے، اتنے لوگ قتل کیے ہیں، کھیت رہے ہیں ہمارے، اور اتنے ان کے ہم نے اڑا کے رکھ دیے ہیں. تو یہ ظاہر ویک سینٹر ہوگا تو وہ اپنی فوج سے نہیں پوچھ سکے گا نا کہ پائن اتنے تسی کی لوٹ مار کیتی ہے. ٹھیک ہے، ریزمبلنس نہیں نکالنی تو اپنی ذمہ داری پہ نکالنی ہے. تو اس لیے آج کل جو یہ بہت زیادہ ایک پیالی کے اندر طوفان اٹھایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، اور ان ہاؤس چینج ہونے لگی ہے، اور شہباز شریف کی ملاقات ہونے لگی ہے، اور شہباز شریف جو تھا وہ بلاول کو کھانے پہ بلا کے، اور جناب اسے کال آ گئی اور وہ میٹنگ کرنے ادھر چلا گیا، اور اب جناب اس کے رابطے ہو گئے ہیں. یہ ساری جو باندر ٹپوسیاں ہیں، یہ جو سارا جو ہے وہ ہے، یہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ جتھے کے کسی سربراہ نے جو ہے اس کو کام پڑ گیا ہے، اور وہ جو کام پڑ گیا ہے تو اس نے اپنا وہ کام جو ڈالنا ہے کہیں پہ بھی ڈالنا ہے، وہ نوکری میں تصیب بھی ہو سکتی ہے. تو اس نے آ کے کیپٹل میں تیلی لگا دیا، اور تیلی کے اندر جناب دھڑ 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 لوگ آپس میں مصروف ہو گئے. فلانا آ رہے ہیں، نواز شریف نہیں آ رہا، نواز شریف آئے گا، وہ کیوں آئے، اسحاق ڈار آئے گا نہیں آئے گا، کیوں آئے. ٹھیک ہے، اس بحث کے اندر لوگوں کو، اور اصل میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کیپٹل کی طرف سے، وفاق کی طرف سے، یا حکومت کی طرف سے، جو بھی نام نہاد حکومت اس وقت تھی، جب تک اس کو کر دیا جاتا تھا، انڈورس کر دیا جاتا تھا اس ساری صورتحال کو،
تو پھر اس کے بعد پھر ایک دم امن ہو جاتا تھا، کیپٹل کے اندر بھی امن ہو جاتا تھا، یہ بھی ہو جاتا تھا۔ تو میں تاریخ کا طالب علم ہوں جی، میں اس صورتحال کے پیش نظر موجودہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس کے بارے میں قطعاً انتھوزیسٹ نہیں ہوں، میں قطعاً اس کے بارے میں پرجوش نہیں ہوں، اور میں بڑے آرام سے بیٹھا ہوا اس کو دیکھ رہا ہوں، پائپ پی رہا ہوں اور مسکرا رہا ہوں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور کتنے خوفناک طریقے سے دہراتی ہے یہ آپ کے سامنے واضح ہے۔ اگر آپ کی تھوڑی سی تاریخ پہ نظر ہو اور آپ کا اپنی زمین سے تعلق اور رابطہ جڑا ہو تو آپ کو یہ چیزیں بالکل ڈیکوڈڈ فارم کے اندر ویسے نظر آ رہی ہوتی ہیں جیسے میٹرکس کے ہیرو نیو کو پوری دنیا گرین کلر کی ڈیکوڈڈ فارم کے اوپر نظر آ رہی تھی۔ آپ کے لیے اتنا ہی، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔